بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل رأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کفر ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے خلاف رہا ہے. یہ فطری مخالفت ہے. اندھیرا اور اجالا، دن اور رات، آگ اور پانی کبھی ایک نہیں ہو سکتے. لہذا کفر اور اسلام میں کوئی میل نہیں ہے. اسلام اسلام ہے، کفر کفر ہے. اور یہ درمیانی راستے اپنانا کہ چلو جی ہم اسلام کی نمازیں بھی پڑھ لیں گے اور نظام ہم کافروں جیسا کر لیتے ہیں تاکہ سب کے ساتھ صلح رہے، یہ اسلام میں حرام ہے. اس کی کوئی اجازت نہیں. مسلمان کو اپنے سارے ضابطے اسلام کے مطابق کرنا ہوں گے. مسلمان بحیثیت مسلمان ہی زندہ رہے گا. تو کفار یہ توقع کیا کرتے تھے کہ ہر آدمی کی عمر کے کچھ سال ہیں، کچھ وقت ہے، ایک معین عرصہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ اسلام کا جو شور اور جوش ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا. ارشاد ہوا ہے میرے حبیب انہیں بتا دیجئے کہ تم تو ہماری ہلاکت یا مسلمانوں یا اسلام کی تباہی چاہتے ہو. ان اہلکنی اللہ ومن معی، اللہ مجھے بھی اور جو کوئی میرے ساتھ ہیں سب کو فنا کر دے. تمہاری تمنا تو یہ ہے کہ اللہ کا نبی بھی اور نبی کے ماننے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام بھی یہ گزر جائیں گے اور پھر یہ اسلام ختم ہو جائے گا. ان اہلکنی اللہ ومن معی، تم تو ہلاکت چاہتے ہو لیکن اللہ قادر ہے. وہ ہلاک کرنے کی بجائے ہم پر رحم کر دے تو تم اسے کیسے روک سکتے ہو؟ تمہاری تمناؤں سے نظام کائنات نہیں چلتا. وہ اس کی اپنی منشا پہ چلتا ہے، اس کی رضا پہ چلتا ہے. تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کہتے. تم تباہی چاہتے ہو، ہم آبادی چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں. تو اللہ کریم
دنیا سے ہمیں اٹھا لے یا ہم پر رحم فرمائے، ہمیں دنیا پہ غلبہ دے دے، ہمارا معاملہ تو اس کے دستے قدرت میں ہے، اس معاملے میں تمہاری کوئی مداخلت نہیں۔ لیکن تم جو اللہ کی عظمت کا انکار کیے بیٹھے ہو، ہمیں یجیر الکافرین من عذاب علیم، تم کافروں کو اللہ کے دردناک عذابوں سے کون بچائے گا؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارا تو معاملہ اسی کے دستے قدرت میں ہے، ہم اس کی رضا جوئی کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے عمریں صرف کر رہے ہیں، وہ ہم پر رحم فرمائے یا ہمیں گرفت کرے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہماری طرف سے معاملہ اس کے ساتھ ہے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس کی اطاعت ہے۔ تو ہمارا معاملہ تو امید و بیم پہ ہے، اس کی گرفت کا اندیشہ بھی ہے، اس کی رحمت کی امید بھی ہے۔ تم جو اللہ کی رحمت سے بالکل منہ موڑے ہو، وہ تمہارے پاس بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ تم اپنی فکر کیوں نہیں کرتے؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، وہ بہت بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وسیع ترین ہے اس کی رحمت۔ آمنا بہ، اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی قدرت کاملہ پر، آخرت کی جواب دہی پر، دنیا میں اس کے بتائے ہوئے قاعدے قانون اور طریقے سلیقے کو مانا ہے، ان کو قبول کیا ہے، ان پر عمل کر رہے ہیں۔ ماننے کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا۔ جس بات پہ کوئی عمل نہیں کرتا، زبانی کہتا رہے مانتا ہوں، تو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو نہ ماننے کے برابر ہے۔ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور ہمارا اسی پہ بھروسہ ہے، ہم اسی پہ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تمہیں بھی بہت جلد یہ سمجھ آ جائے گی کہ کون دور کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ سو مشرکین مکہ اور کفار نے دنیا میں بھی اسلام کا غلبہ دیکھ کر اور کفر کی شوکت ٹوٹتی ہوئی دیکھی، اور پتہ چلا کہ اللہ کا محبوب کون ہے، اور آخرت میں بھی میدان حشر میں بھی دیکھ لو گے کہ اللہ کی رحمت کس پر ہے اور کون گرفتار عذاب ہوتا ہے۔ قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس کی نعمتیں تم گن ہی نہیں سکتے، لیکن اس کی ایک نعمت اگر وہ پانی کو ختم کر دے، سمندر خشک کر دے، بادل بننے بند ہو جائیں، چشمے ندیاں دریا خشک ہو جائیں، کوئی ہے جو بھی میٹھے پانی کے چشمے تمہارے لیے بنا دے گا؟ ایک نعمت اگر وہ چھین لے، ساری زندگی تمہاری تلف ہو جائے، تم دنیا میں بھی رہنے کے قابل نہ رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ سورہ قلم شروع ہوتی ہے، یہ باعتبار نزول کے مکی صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ کی حیات طیبہ میں نازل ہوئی، ترتیب میں آخر میں آئی ہوئی ہے۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی بات بہت دفعہ گزر چکی۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھنے والے قلم سے لکھتے ہیں، یعنی خود قلم اور جو کچھ لکھا پڑھا جاتا ہے یہ سب اس بات پہ گواہ ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ یہ دیوانہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کہتا تھا اور کیوں کہتا تھا؟ مشرکین عرب جب جمع ہوتے تو وہ یہ بحث کرتے کہ چلو انہوں نے ایک عقیدہ تو نیا پیش کر دیا کہ اللہ ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اور جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں وہ غلط ہے، اور جس طرح یہ منواتے ہیں وہ صحیح ہے، بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہوگی۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بندہ بھی اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ رکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑے لوگ شامل ہو جائیں زیادہ۔ لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ نظام ہی بدل دو، اور پھر یہ نہیں کہتے کہ صرف مکہ کا یا صرف عرب کا نظام، یہ کہتے ہیں ساری دنیا کا نظام بدل دو اور وہ نظام اختیار کرو جو میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے یہ تو ایسا کام ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے عظیم حکمران ہوئے ہیں وہ بھی ساری دنیا پہ نظام نافذ نہیں کر سکے۔ فرعون، نمرود، شداد وغیرہ جنہوں نے خدائی دعوے کیے، انہوں نے بھی اپنا نظام اپنے دائرے اختیار، اپنی سلطنت حکومت میں نافذ کیا، باقی دنیا کے اپنے نظام رہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں یہ روح زمین پہ ہو جائے، تو یہ بات کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے۔ انسانوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ، ہر قوم نے اپنی ایک راہ متعین کی ہوئی ہے، اپنا ایک دین مقرر کیا ہوا ہے، اپنی ایک قبلہ گاہ بنائی ہوئی ہے۔ معاشرے الگ ہیں، تہذیبیں الگ ہیں، خوراکیں الگ ہیں، موسم الگ ہیں، شب و روز الگ ہیں، قد کاٹھ الگ ہیں، رنگ اور حلیے الگ ہیں۔ تو کوئی حکمران بڑے سے بڑا بھی یہ نہیں کر سکا کہ روئے زمین پر نظام ایک ہو جائے۔ حتیٰ کہ جو پہلے انبیاء مبعوث ہوتے رہے یہ دعویٰ انہوں نے بھی نہیں کیا، چونکہ ہر نبی اپنی قوم اور اپنے مخصوص علاقے کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اس علاقے اور اس قوم کے نظام کی بات کرتا تھا جو ان کی ذمہ داری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ساری انسانیت کے لیے تو اور قیامت تک کے لیے، تو آپ نے روئے زمین کے نظام کی بات کی تو مشرکین عرب کہتے تھے کہ یہ بات کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے۔ آج تک کی انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ قلم اور اہل قلم اس بات کے گواہ ہیں کہ ایسا ہو گیا۔ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امی تھے، لیکن ساری کائنات کو لکھنے پڑھنے کا سلیقہ دے دیا۔ ساری کائنات کو زندگی کے رموز سے آشنا کر دیا، ساری کائنات، ساری انسانیت کو نیکی اور برائی میں واضح حد فاصل بتا دی۔ تب سے اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک جو بھی دامان رسالت تھامیں گا وہ اس نظام پر کاربند ہو جائے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، آپ اپنے اللہ کے انعامات پر کوئی دیوانوں والی بات نہیں کر رہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ منوائی جائے گی۔ حقیقت کے منوانے میں وقت تو لگ سکتا ہے، تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن مٹنا آخر جھوٹ کا مقدر ہے اور غالب آنا حق کا مقدر ہے۔ آپ امی تھے صلی اللہ علیہ وسلم،
لیکن روئے زمین پر وہی عالم کہلایا جس نے آپ کے علوم سے فیض پایا۔ اگر کوئی آپ کے علوم سے بے بہرا ہے اور دنیا بھر کے علوم پڑھ گیا تو وہ جاہل ہی رہا، اسے قرآن نے عالم نہیں مانا، اہل علم میں شامل نہ ہو سکا۔ ملکوں میں آئین و دساتیر بنتے ہیں، خود اپنے ملک میں ان پر عمل نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا ملک کسی دوسرے ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا اور انہیں وہ فٹ بھی نہیں بیٹھتا، وہ اس پر کام کر بھی نہیں سکتے۔ موسم الگ ہوتے ہیں، رواج رسومات الگ ہوتی ہیں، طریقے سلیقے الگ ہوتے ہیں، لیکن فرمایا یہ زمانہ گواہ ہے، اہل علم گواہ ہیں، قلم خود قلم گواہ ہے، اور تمام وہ باتیں جو قلم سے لکھی گئیں وہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ یہ آپ کا معجزہ عظیم ہے کہ آپ نے ایسا کر دکھایا۔ اور صرف اس وقت کے لیے نہیں، تب سے لے کر قیامت تک یہ انقلاب جاری رہے گا۔ تو دو طبقے بن گئے، دو جماعتیں بن گئیں، دو فریق بن گئے۔ ایک اسلامی نظام کو مٹانے کے در پہ ہے، دوسرا اسلامی نظام کو زندہ اور قائم کرنے پہ جانے لٹا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو نظام کے حق میں ہیں وہ اس بات پہ نہیں رہتے کہ حکومت نظام لائے تو ہم اختیار کریں گے، وہ اپنی زندگی پہلے اس نظام کے مطابق ڈھال لیتے، اور حضور کی معیت اسی کو نصیب ہوگی جو عقیدے عبادت سے لے کر عمل تک کو سنت کے مطابق ڈھال لے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے الحمدللہ، نمازیں پڑھتا ہے اور اچھی بات ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اچھی بات ہے، حج کرتا ہے اللہ اس کا قبول کرے اور اچھی بات ہے، خیرات صدقہ کرتا ہے اچھی بات، لیکن لین دین، معاملات، عدالتیں، سیاست، نظام تعلیم، معاشی اور معاشرتی نظام، کہتا یہ اسلام کے جو ہے نا یہ تو یہ نہیں، میں کافروں جیسے یہ بھی ناراض تو نہیں نہ کرنا، آخر ان کے ساتھ دنیا میں رہنا ہے تو ان کو تو خفا نہیں کرنا۔ یہ بدترین کفر ہے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کفر کی بدترین قسم ہے، اور اللہ ہمیں پناہ دے۔ ہم آج کے مسلمان ماں سوائے چند خوش نصیب ریاستوں کے ساری حکومتیں اسی میں پھنسی ہوئی ہیں۔ امریکہ کی خوشنودی کے لیے، کوئی روس کی رضامندی کے لیے، کوئی یورپ کی خوشنودی کے لیے کافرانہ نظام معیشت، کافرانہ نظام عدالت، کافرانہ نظام تعلیم، کافرانہ لباس، کافرانہ حلیے، کافرانہ انداز، کافرانہ رسومات اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا، الحمدللہ میں روئے زمین پر پھرا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی، سلوار قمیض، ویسٹ کوٹ اور پگڑی پسند کرتے تھے، سارے تعریف کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ یہ جوتیاں جو ہم پہنتے ہیں، یہ زری کسے، یہ یہاں سے مجھ سے لوگ امریکہ میں، برطانیہ میں جو یہاں آتے ہیں، برطانوی امریکی نو مسلم، وہ لے کر گئے۔ میں نے ایک امریکی سے پوچھا بھی تم وہ خصہ لائے تھے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں ڈرائنگ روم میں نے دیوار سے ٹانگا ہوا ہے۔ یعنی اتنا اسے اس تحفہ اور نادر لگا۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کسی انگریز نے خصہ پہنا ہو؟ کبھی دیکھا کسی انگریز نے سلوار قمیض پہنی ہو؟ روئے زمین پر کسی کافر کو دیکھا اس نے شیروانی پہنی ہو؟ تو پھر آپ کس خوشی میں ٹائی تک درست کر رہے ہوتے ہیں؟
آپ کس خوشی میں پتلون کوٹ اور ٹائی لگا کر مونچھ داڑھی صاف کر کے اور ٹیڑھے بال کر کے انگریز بننے کس خوشی میں کوشش کر رہے ہیں؟ کسی امریکن، کسی یورپین، کسی خاتون کو دیکھا اس نے برقع پہنا ہو، پردہ کیا ہو، کوئی اسلامی رسم جس کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، کسی نے اپنائی؟ کسی کافر ملک نے آپ کی عید منائی رمضان کی یا قربانی کی؟ کسی کافر ملک میں عید کے ایک دن پر چھٹی کی گئی؟ تو پھر وہاں جو وہ خرافات ہوتی ہیں وہ آپ کیوں اپنا لیتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ آپ کس خوشی میں ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں؟ آپ کس خوشی میں اپریل فول مناتے ہیں؟ آپ کسی خوشی میں بلیک فرائیڈے مناتے ہیں؟ سیچرڈے یہودیوں کا متبرک دن تھا، اتوار عیسائیوں کا متبرک دن تھا، جمعہ مسلمانوں کو متبرک دن کے طور پر عطا ہوا، ہفتے کے دنوں میں سب سے مبارک دن، اسے کافروں نے کہہ دیا یہ سیاہ دن ہے اور اس دن یہ کام کرنے ہیں۔ وہی کام اب آپ پاکستان میں کر رہے ہیں، اب مسلمان ہیں۔ مسلمان دنیا سے گزر جاتا ہے تو مسلمان جمع ہو کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عیسائی، یہودی، کافر مر جاتا ہے تو وہ موم بتیاں جلاتے ہیں۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار، ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ آپ بھی اب موم بتیاں جلاتے ہیں اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے فاتح خوانی کی جس طرح آپ کرتے ہیں؟ کبھی انہوں نے مرنے والے کے لیے دعا کی؟ کبھی انہوں نے مرنے والے کے لیے اپنی کتاب ہی بیٹھ کر پڑھی؟ قرآن نہ پڑھتے، ان کے پاس، یہودیوں کے پاس کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس ہے تورات و انجیل، کبھی انہوں نے پڑھنے کا اہتمام کیا؟ تو پھر آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کس خوشی میں ان کے تہوار مناتے ہیں؟ اور کیا یہ اسلام ہے؟ یہ منافقت ہے جو بدترین کفر ہے۔ اور اس میں صرف حکمران نہیں، یہ تو بڑی آسان بات ہے، ہر بندہ حکومت پر تنقید کر کے خود بڑا آدمی بن جاتا ہے، حکمران بھی اس کی بنیاد ہے، لیکن ہم اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم جو ووٹ دے کر، جو تائید کر کے لوگوں کو حکومت اور اختیارات دیتے ہیں، ہم جن لوگوں کو اوپر چڑھاتے ہیں شابہ شابہ کر کے، سیاستدانوں کے جلسوں کے لیے ہم اپنے بچے قربان کر دیتے ہیں، ہر جلسے میں 2-4 مر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس پہ جان قربان ہے۔ ان سیاستدانوں کا حلیہ تو دیکھو، ان کی سوچ تو دیکھو، ان کا کردار تو دیکھو، کسی کا عقیدہ تو پرکھو۔ تو فرمایا آج بھی یہ لوگ کافرانہ نظام جو اپنائے وہ کہتے ہیں یہ اسلام دیوانہ پن ہے۔ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی بات نہیں، یہ ان کی بات ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ ثواب کس بات میں ہے اور سب سے زیادہ قرب الہی کن باتوں میں ہوگا؟ ان باتوں کو منہ سے بھی نکالا جائے اور ان پر عمل بھی کیا جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے نکلی۔ شدید ترین جہنم کا عذاب کن باتوں پر ہے؟ ان باتوں پر جو حضور کے مقابلے میں مشرکین کے اور کفار کے منہ سے نکلے۔ تو جس کے لب حضور کی نکلی ہوئی باتوں سے معروم ہو جاتے ہیں، شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان لبوں پر وہی جملے آئیں جو مشرکین عرب کہتے تھے۔ سو آج کے اعتراض نئے نہیں ہیں، وہی ہیں جو وہ کرتے تھے۔ بلکہ یہ ساری انسانی تاریخ بعثت عالی سے لے کر آج تک جو کسی نے لکھا پڑھا وہ آپ کا موافق تھا یا مخالف تھا،
ایک بات پہ ساری انسانی تحریریں متفق ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق عالیہ کائنات میں بے مثل و بے مثال تھے. آپ خلق عظیم کے مالک تھے. کوئی دوسری ہستی آج تک کائنات میں نہ ہوئی ہے نہ ہوگی جو آپ کی ہم پلہ ہو سکے اخلاق عالیہ میں. لوگ آپ کی پیروی میں کوشاں رہیں گے، آپ کے برابر کوئی نہیں ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، مشرکین و کفار و مستشرقین نے قرآن حدیث حضور اکرم کے خلاف لکھا، بے شمار لکھا، بڑے اعتراض کیے، لکھ رہے ہیں، لکھتے رہیں گے. لیکن کیا یہ بات عجیب نہیں کہ خلق عظیم پر کوئی کافر بھی طعن نہ کر سکا؟ آج تک کسی کافر نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ کے اخلاق کریمانہ میں کہیں کوئی کمی تھی. کیا یہ زندہ معجزہ نہیں ہے؟ بلکہ الٹا کفار کی تحریریں بھی اس بات پر گواہ ہیں. تو جس شخص کا اخلاق اتنا عظیم ہو وہ جھوٹ بول سکتا ہے یا دیوانہ پن اس پر آؤ پاگلوں جیسی بات کر سکتا ہے؟ دیوانگی کی تو بنیاد یہ ہے کہ جو دیوانہ ہوتا ہے بنیادی طور پر اخلاقیات سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اس میں تمیز ہی نہیں رہتی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اللہ کریم تو گواہ ہیں ہی. فرمایا آپ کے مخالفین بھی اس بات کے گواہ ہیں، مشرکین مکہ بھی آپ کو صادق اور امین ہی کہتے تھے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو کوئی دیر نہیں، وقت آ رہا ہے، آپ بھی سب کچھ دیکھ لیں گے اور یہ بھی سب کچھ دیکھ لیں گے. قیامت کو تو کسی کی آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں رہے گا. نیکی بدی، نیکی کا انعام، بدی کا عذاب، جنت و دوزخ، فرشتے، عذاب و ثواب، حساب کے سب کچھ سامنے آ جائے گا. آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے. پھر فیصلہ ہوگا بھئی یکم المفتون، ان دونوں فریقوں میں پاگل کون ہے، غلطی پر کون ہے، بے وقوف کون ہے، کون گمراہی میں ہے، کون پاگل پن کا شکار ہے. یہ فیصلہ ہو جائے گا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیل، آپ کا پروردگار. یہاں شان ربوبیت صفاتی نام استعمال ہوا، ان اللہ نہیں فرمایا ان ربک. رب وہ ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، وجود کو مختلف مراحل سے گزار کر مکمل کرتا ہے، پھر وہ سلسل اس میں موت و حیات جاری رہتی ہے، اس کے سل مر مر کر گرتے رہتے ہیں، نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں. اگر وہ اتنی باریکی تک واقف ہے تو وہی خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون غلط راہ پہ جا رہا ہے. جو وجود کے ایک ایک سیل کا خالق، مالک اور مسلسل اسے حیات فراہم کر رہا ہے، جس کے حق میں وہ فیصلہ دیتا ہے کہ یہ حق ہے، وہی حق ہے. جسے اللہ باطل کہتا ہے وہی باطل ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو ہدایت پر ہیں وہ ان سے بھی خوب واقف ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے میرے محبوب جو میری عظمت، میری شان، میری عبادت یا میرے نظام کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کی بات قبول نہ کیجیے. کہتے کیا ہیں یہ؟ ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے کیا ہیں؟
یہ کہتے ہیں آپ بھی نرمی کریں ہم بھی نرم ہو جائیں گے، مسلمانوں کو ایذا نہیں دیں گے، تنگ نہیں کریں گے، عبادت سے نہیں روکیں گے، آپ کیا نرمی کریں۔ مشرکین کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ نے ایک نیا عقیدہ پیش کر دیا، آپ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہمارے بتوں کا انکار کر دیا، آپ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے طور پر عبادت کریں، آپ بھی حرم میں آ جائیں، ہم وہاں بت پوجیں گے، آپ اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، آپ ہمارے شہروں میں رہیں، آپ ہمارے ساتھ کاروبار کریں، کھائیں پئیں، لیکن ہمارے نظام کو نہ چھیڑیں۔ پہلے بھی تو مکہ مکرمہ میں بے شمار مذاہب ہیں، عقیدہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، پوجا پاٹ اپنی اپنی کرتا ہے، عبادات کے طریقے اپنے اپنے ہیں، لیکن نظام سب کا ایک ہے، لین دین، خرید و فروخت، عدالت، سیاست، حکومت، یہ سارا نظام ہمارا، تعلیم و تعلم ایک ہے۔ آپ اتنی نرمی کریں، اس نظام کو نہ چھیڑیں۔ ہم یہ نرمی کریں گے کہ ہم مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، بے شک آپ کعبے میں ہم بت پوجیں گے، آپ نمازیں پڑھیں، ہم نہیں روکیں گے، نرمی کر دیں گے، کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ اپنے مذہب پہ کار بند رہیں، لیکن خدا را ہمارے اس نظام کو تباہ نہ کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب یہ جھوٹے ہیں، ان کا نظام جھوٹ پر مبنی ہے، دھوکے پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے، مکذبین، یہ نظام کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ یہ ووٹ لینے کے لیے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ باتیں بھول جاتی ہیں، نئی سامنے وہ کہ وہ سیاسی بات تھی، پھر وہ کہتے ہیں وہ ایک سیاسی نعرہ تھا، جی وہ بات ختم ہو گئی۔ حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، لیکن یہ تلخی ایک صحت کے لیے صحت افزا مشروب ہوتی ہے۔ حقائق کو جاننا عقیدے اور ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے کڑوی دوائیں بیماری سے شفا کے لیے لی جاتی ہیں، حقیقتیں عقیدے اور نظریے کی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ مرحوم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمارے حلقے کے ساتھی تھے، مجھ سے بیعت تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے تھے، پھر انہوں نے دینی بھی پوری کورس پورا کیا، تو دنیاوی دونوں علوم میں فاضل تھے۔ تو گورنمنٹ کالج لاہور میں ہم نے کہا کہ جلسہ کرتے ہیں، کوئی تقریب کرتے ہیں، تو راجہ غضنفر علی قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، یہاں ہمارے پنڈ دادن خان کے رہنے والے تھے، مشہور سیاستدان تھے، وہ بقید حیات تھے، ضعیف تھے، تو لڑکوں نے کہا، کالج کے لڑکوں نے، کہ انہیں ہم مہمان خصوصی بلاتے ہیں، تو فرمایا بچوں کو ڈیلیگیشن گیا، اس میں میں بھی تھا۔ راجہ صاحب کے پاس ہم گئے، ان سے گزارش کی، تو انہوں نے کہا یار میں تو جلسوں میں نہیں جاتا، بڑی مدت ہو گئی، میں نے تو چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے اصرار کیا کہ آپ نے تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ ملک تقسیم کر دیا، بڑے صغیر کو بانٹ دیا، اسلامی ریاست بنا دی۔ وہ کہنے لگا ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے بڑی کوشش کی کہ ملک تقسیم ہو، لیکن ہم ہار رہے تھے، لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تھے، بڑے بڑے فاضل علماء تقسیم کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے ملک ایک رہنا چاہیے، ہم چاہتے تھے کہ ہمیں الگ ملک ملے۔ تو یہ آخری تیر تھا جو ہم نے چلایا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور ہم نے جھوٹ بولا تھا،
ہماری غرض اسلام نہیں تھا، ہماری غرض ایک ریاست کا حصول تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب مرحوم کہنے لگے کہ میں نے انہیں منہ پر کہا کہ اللہ کرے آپ اب جھوٹ بول رہے ہوں، ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں، آپ ہمارے جلسے میں نہ آئیں۔ یہ سیاست کی بنیادیں ہیں، یہ اللہ کا نام بھی لیں تو جھوٹ بول رہے ہوتے۔ تو فرمایا ان سے تعاون کرتے ہو، دین کے خلاف جاتے ہو۔ یاد رکھو یہ رسوم و رواجات، یہ حلیے، یہ ضابطے، یہ قاعدے، یہ بنیاد بنتے ہیں عقیدے کی۔ علامہ ابن خلدون اپنے معرکۃ العارات تصریح مقدمہ ابن خلدون میں لکھتے ہیں کہ کسی قوم کے رواج اپنا لو تو اس قوم کے بڑے بڑے گناہ ہلکے لگنے لگتے ہیں، پھر بندہ آہستہ آہستہ قبول کر لیتا۔ سو فرمایا وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ جھوٹے ہیں میرے حبیب، آپ ان کی بات پہ غور نہ فرمائیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا وَيُدْهِنُونَ، یہ کہتے ہیں آپ بھی کوئی نرمی کر لیں، ہم بھی نرمی کر لیں گے، مل جل کر گزارا ہوتا رہے گا۔ ہرگز نہیں، اسلام خالص کھرا اور اسلام رہے گا۔ کفر جس رنگ میں بھی رہے، الکفر ملت واحدہ، کفر کفر ہی ہے۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، انہوں نے ایک مغربی لیڈر کی بڑی تعریف کی میرے سامنے، تو میں نے انہیں عرض کیا کہ حضرت کتے کتے ہی ہوتے ہیں، کوئی زیادہ کاٹنے والا، کوئی کم کاٹنے والا، کوئی نہ کاٹنے والا، کوئی شکاری، کوئی شکار تلاش کرنے والا، لیکن بنیادی طور پر کتے کتے ہی ہوتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے سچ کہا تھا، آخر کافر یہ ہے، دیکھو آج بھی یہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کتا کتا ہی ہے، منہ کھولے گا تو بھونکے گا، وہ کاٹنے والا ہے یا راکھی کرنے والا ہے یا شکاری ہے، نسلیں مختلف ہوں گی لیکن بنیاد سارے ایک جا۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے اور ایک ملت اسلام ہے۔ اللہ ہمیں دین پہ زندہ رکھے، دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے امور کام کاج بات لین دین دستور اسلام کے مطابق ہوں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توبہ کی توفیق دے، ان کی اصلاح کرے اور ملک میں حقیقی اسلامی نظام رائج کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔